نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری اسلام کے نام پر قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو اس کا ادراک کس طرح ہوا، یہ سوال اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن نواز شریف صاحب کا ماضی دیکھا جائے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ وہ خود بھی کبھی شیخ الاسلام کے عقیدت مندوں میں سے رہے ہیں۔ شیخ الاسلام سے ان کی ارادت مندی کا ایک زمانہ گواہ ہے۔ ابھی اپنی سکرین پر آپ نواز شریف صاحب کی شیخ الاسلام سے والہانہ محبت اور عقیدت مندی کا اظہار دیکھ رہے ہوں گے۔ نواز شریف صاحب شیخ الاسلام کی تازہ ولولہ انگیزی جو وہ ملک و قوم کی روح میں پھونک رہے ہیں، اس کے متعلق آج یہ بھی فرما رہے تھے کہ ووٹر اس کھیل کو سمجھیں، مگر سوال ہے کہ شیخ الاسلام کی جادو نگاہیوں اور ان کی طلسماتی شخصیت کا گرویدہ و عقیدت مند اگر نواز شریف صاحب جیسا شخص اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر شیخ الاسلام کے اس ایمان افروز خواب جس میں وہ اپنا آقائے دو جہاں سے مکالمہ سنا رہے ہیں، سن کر کون ان کا گرویدہ نہیں ہوگا؟ ذرا آپ بھی سنیے۔ آقا تشریف رکھتے ہیں اور میں حضور علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ کر حضور کے قدموں میں زمین پر بیٹھ جاتا ہوں، اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، مجھے طاہر، میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا، اور مجھے بلا کر دعوت دے کر انہوں نے میری قدر نہیں کی، میری میزبانی نہیں کی، اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ۔ میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں، حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، میں میزبان بنتا ہوں حضور کا۔ پھر مجھ سے فرماتے ہیں، ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے، میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا، پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا، اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے، یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو۔ میں نے عرض کیا، حضور یہ سارا وعدہ ہو گیا؟ فرماتے ہیں، پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن یہاں رک جاتا ہوں۔ اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا۔ شیخ الاسلام کے خواب کی صداقت پر میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے، میری اتنی اوقات ہی نہیں کہ اس پر میں کوئی رائے زنی کر سکوں۔ البتہ ایک حوالہ ضرور ہے، اور وہ یہ کہ ملک کے معروف صحافی اور دنیا نیوز کے اینکر پرسن جناب محمد مالک نے کل ہی ہمارے اسی پروگرام میں شیخ الاسلام کے ساتھ ان کے خوابوں کے بارے میں اپنی ہونے والی گفتگو کا بتایا تھا، وہ بھی سن لیجئے۔ قرآن شریف سے ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر کہ مجھے حضور پاک نے کبھی بھی کوئی کام کرنے کے لیے خواب میں نہیں کہا۔ ہمارے ساتھ مفتی کفایت اللہ ہیں جو شرعی حوالے سے شیخ الاسلام کے سنائے ہوئے خواب پر بات کر سکتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا ان کی نظر میں شیخ الاسلام کا خواب سچا ثابت ہو چکا ہے، اور محمد مالک کی گواہی کے تناظر میں شرعی اعتبار سے شیخ الاسلام کہاں کھڑے ہیں، اور اس پر بھی بات ہوگی کہ نواز شریف صاحب کی شیخ الاسلام سے عقیدت کا بندھن کیوں اور کب ٹوٹا۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی کفایت اللہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق بھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا، محمد مالک صاحب کی گواہی آپ نے سن لی، شیخ الاسلام کا خواب بھی سن لیا، کیا کہیں گے آپ شیخ الاسلام کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کے بارے میں یہ تو آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر خواب میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ جیتے جاگتے لازم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی خواب میں یہ کہے کہ اسامہ غازی پر میرے 10,000 روپے ہیں، تو یہ روپے حقیقت میں لازم نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ خواب ہے۔ البتہ احادیث کی کتابوں میں یہ ضرور آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، اور جب آپ خواب میں آتے ہیں تو آپ ہی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مر رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی خواب میں مجھے دیکھتا ہے تو وہ میں ہی ہوتا ہوں، کوئی شیطان میری صورت بنا کر نہیں آ سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ فلاں نبی ہے یا ولی ہے تو ہو سکتا ہے وہاں شیطان کی صورت موجود ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امتیاز ہے۔
لیکن جہاں یہ امتیاز ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے تو وہ پابندی بھی لگائی جائے گی کہ اس خواب کو شہرت کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اس خواب کو اپنے تقوی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اس خواب کو لوگوں کے سامنے بتایا نہیں جائے گا۔ یہ تو وہ شرعی پوزیشن تھی کسی خواب کے بارے میں۔ اب میں نے جو آپ کی کلپ سنی ہے اس میں تو کوئی مجھے مفروضہ لگ رہا ہے، وہ خواب کے اندر جسد عنصری ثابت کر رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹکٹ کا لانا، ٹکٹ کا لے جانا اور وہ کھانے کا انتظام کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو بالکل مفروضہ ہے اور من گڑت ہے۔ اچھا، لیکن مالک صاحب سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ میں نے ٹکٹ کی بات نہیں کی۔ وہ ایسا ہے، یہاں تو ہم نے کلپ ان کے ہی منہ سے سنا ہے، لیکن ہم عام طور پر بھی ان کو جانتے ہیں کہ ان کی کوئی ایک رائے نہیں ہوتی، رائے تبدیل ہو جاتی ہے وہ حالات کو دیکھ کر۔ کبھی آپ نے یہ کہا تھا کہ قانونی توہین رسالت کے آرڈیننس جو ہے امتناع توہین رسالت وہ میں نے بنایا ہے، اور بعد میں جب وہ کینیڈا تشریف لے گئے، آپ کہہ رہے ہیں ان کے بیانات بدلتے ہیں، ان کے تعلقات بھی بدل جاتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب مسلم لیگ نون کے اہم رہنما میرے ساتھ ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، مگر ایک سوال گفتگو کے باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے، نواز شریف صاحب بڑے عقیدت مند تھے، خود بھی طاہر القادری صاحب کے، آج کہہ رہے ہیں کہ ووٹر اس سارے کھیل کو سمجھیں، یہ عقیدت کا، ارادت مندی کا بندھن ٹوٹا کیسے اور کب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دور کا میں چشمدید تو نہیں ہوں، اس لیے زیادہ بہتر پوزیشن اور زیادہ بہتر بات تو وہ خود کر سکتے ہیں، وہ یا میاں شہباز صاحب یا شریف خاندان کے وہ لوگ جو قادری صاحب کے ساتھ ان کی رفاقت تھی۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ وہ اتفاق مسجد میں میاں شریف مرحوم ان کو لے کے آئے تھے، اور بعد میں جیسے ان کا مزاج حضرت کا بدلتا ہے تو بدلتے مزاج کے ساتھ اور بدلتے موسم کے ساتھ شاید وہ بدل گئے۔ میں ذاتی اٹیک کرنا بھی نہیں چاہ رہا، انفیکٹ میرا بھی طاہر القادری صاحب سے بڑا تعلق رہا ہے اور آج بھی ہے، باقی میرے دوستوں کا تو شاید نہیں ہوگا، لیکن میں تیاری کے ساتھ نہیں آیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قادری صاحب آپ نے ہمیں بہت ہرٹ کیا ہے، اور یہ جو کھیل کھیلنے کے لیے آپ کا تعلق آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، اس میں کوئی فرق آیا؟ نہیں، میرا ان سے کبھی مذہبی بنیاد پہ تو تعلق رہا نہیں، یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ لیٹ 80s میں ابھی میں ینگ تھا تو یہ جب منہاج القرآن کی تحریک کا احیاء ہوا زور و شور سے، تو اس کی طرف میں بھی، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا، قادری صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے، میں بھی اٹریکٹ ہوا تھا کچھ عرصے کے لیے، تو ہم ان سے ملے تھے جا کے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، 7 لوگ تھے، پھر ہمیں انہوں نے کچھ اپنا لٹریچر دیا تھا، اس لٹریچر کو پڑھنے کے بعد جو تھا وہ میں نے اپنا ذہن بدلا تھا، اور اس کے ایک گواہ علامہ احمد علی قصوری صاحب یہاں موجود ہیں، تفصیل ان کے پاس موجود ہے، آپ بھی انہیں اچھی طرح جانتے ہیں اور حضرت طاہر القادری صاحب بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو پھر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کام چلنے والا نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ لیکن میں آپ سے، آپ کے توسط سے، اس ٹی وی کے توسط سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی کون سی ریاست ہے ڈاکٹر صاحب جس کو آپ بچا سکتے ہیں سیاست کے بغیر؟ آپ کا بنیادی نعرہ جو ہے یہی غلط ہے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، کوئی دنیا کی ریاست اچھی سیاست کے بغیر نہیں بچ سکتی، اور جو اصلاحات کی آپ بات کرتے ہیں، اگر وہ اصلاحات کرنے میں آپ واقعی سنجیدہ ہوتے تو آپ اس کے لیے آئینی اور قانونی جدوجہد کر سکتے تھے نا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان موجود ہے،